صدر عارف علوی صاحب بھی اب عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار، کیونکہ ان کے جو پہلے باتیں ہوتی تھی وہ اب باتیں نہیں رہ چکی۔ انہوں نے کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں ایک بات کی کہ جو 9 مئی کو ہوا کور کمانڈر ہاؤس GHQ پر حملہ، یہ سب PTI کے ورکروں نے کیا اور ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کو مکمل سزا دینی چاہیے کہ انہوں نے کیسے جرأت کی، اور اگر ان کو کسی PTI کے لیڈر نے بھی اکسایا ہے کہ آپ جائیں GHQ پر حملہ کریں یا کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کریں، تو تمام تحقیقاتی ایجنسیاں ان کی رپورٹ لیں اور مکمل تحقیقات کر کے ان کے PTI کے لیڈران کو بھی ساتھ سزا دی جائے اور ایسے ورکر کو سزا نہ دی جائے، کیونکہ ورکر کو ایسے کوئی نہیں تیار کر سکتا، ان کو ہمیشہ لیڈر ہی تیار کرتے ہیں۔ یہ صدر عارف علوی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر PDM حکومت شہباز شریف وزیر اعظم صاحب مجھے فل مینڈیٹ دے دیں تو میں عمران خان صاحب کو مذاکرات کے لیے قائل کر لوں گا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو قائل کرنے کے لیے اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بالکل ایک اچھا اقدام ان کے لیے کر لیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے بھی ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ اب عمران خان صاحب خود یا مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اگر تیار ہو بھی گئے تو ادھر مسلم لیگ نون کی حکومت یا PDM کی حکومت بالکل ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی، کیونکہ انہوں نے جو یہ کام کیا ہے 9 مئی کو GHQ پر حملہ کیا اور کور کمانڈر ہاؤس پر اور ادھر اور کافی مقامات پر حملہ کیا ہے، یہ صلح والی بات نہیں ہے۔ ان کو مکمل سزا ہوگی اور اس کے بعد اگر مذاکرات ہوئے تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے۔ یہ صدر عارف علوی صاحب ان سے مذاکرات کے لیے کہہ رہے ہیں، اور دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو جہاں ہنگامہ کیا گیا ان کے خلاف سخت اور قانونی کارروائی ہونی چاہیے، وہ بھی تحقیقاتی ادارے کریں، ایجنسیاں ان کی تحقیقات کریں اور پھر ان کے خلاف FIR وغیرہ درج ہو۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے جو دہشت گردی کی FIR تھی PTI کے ورکر پر اور کچھ لیڈران پر، وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ان کے خلاف فوجی ایکٹ کے تحت FIR درج ہو رہی ہے۔ ہمارے سننے میں یہ بھی ہے جو PTI کو چھوڑ کر جا رہا ہے ان کے خلاف شاید نہیں ہو، اور جو PTI میں موجود رہے گا ان کے خلاف PTI فوجی ایکٹ کے تحت FIR درج ہوگی اور ان کو فوجی کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور ان کا ٹرائل وہاں شروع ہو جائے گا اور ان کی مکمل تحقیقات کی جائے گی کہ انہوں نے کیوں حملہ کیا اور کس کے امام پر فوجی جو جگہ ہے ان پر حملہ کیا۔ آپ کو اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پنکی پینی کے 2 صاحبزادے بھی اب ایجنسیوں کے نظر میں آ گئے ہیں، تحقیقاتی اداروں کے نظر میں آ گئے، کیونکہ ان کے جو اثاثے تھے وہ جب سے PTI کی پنجاب اور KPK میں ٹکٹیں تقسیم ہوں ان کے بعد ان کے اثاثے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کے قریب جو بھی ان کے دوست احباب تھے ان کے بھی اکاؤنٹس میں اور ان کے بھی اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد تحقیقاتی ادارے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ دیکھا جائے کہ یہ کیسے اتنی اپنی انکم کہاں سے لے کر آ گئے ہیں 2 منتھ کے اندر، یہ کہاں سے ان کی انکم آ رہی ہے، جو ان کے بینک اکاؤنٹس اور لائف سٹائل بھی بالکل مکمل چینج ہو چکا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور جب کچھ اداروں کی جانب سے یہ بھی تحقیقات کیا گیا کہ جو MPAs کو انہوں نے ٹکٹیں فروخت کی وہ بھی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں، انہوں کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم وعدہ معاف گواہ بنیں گے اور ہمیں وہ رقم واپس اگر آپ کروا دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ فل کمپرومائز کریں گے، آپ کو بتائیں گے ہم نے ان کو کہاں ہم نے رقم دی اور ان سے ہماری کہاں پر کمٹمنٹ کی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کیا اب ان کو نیب کی جانب سے دونوں ان کے جو صاحبزادے ہیں پنکی پینی کے ان کو نیب کی جانب سے بلاوا آتا ہے یا نہیں؟ تقریباً دیکھا جائے تو 2 یا 3 دن کے اندر ان کے خلاف نیب میں ثبوت کچھ پہنچ جائیں گے اور پھر ان کو بلا لیا جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں۔